رابعہ بصریہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا میرے پروردگار میں تیرے دروازے تک لے آئی ہوں، جتنا رابعہ کے قبضے میں تھا اتنا رابعہ نے کر دیا کہ، اور اب جو تیرے حصے کا رہ گیا کہ وہ تو کر کے دکھا دے۔ آواز قدرت آئی، رابعہ دل تھوڑا نہ کر، تجھے خالی نہیں لوٹائیں گے، یہاں تک تو لے کے آئی ہے، تو اس کے دل کی پارسائی کی بات کرتی ہے۔ سن، جب یہ تیرے لوٹے کے پانی سے اپنا چہرہ دھل رہا تھا، ہم نے حوض کوثر سے اس کے دل کو دھو دیا تھا، اب تو سجدے میں لے آئی ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں آیا چور بن کے تھا، جائے گا اس در سے ولی کی ڈگری لے گئی۔ یہ یاد رکھیے گا، لکھ لیں یہ میری بات، گھر میں کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو اور ماں کو پتہ نہ چلے، ہو نہیں سکتا ہے، گھر میں کچھ بھی ہوگا خبر ماں کو ہوتی ہے۔ بیچی پہلی مرتبہ بنا اجازت گھر سے نکلی، حالت غلط تھی، حرکت غلط تھی، آئی لوٹ کے، ماں نے کہا کہاں گئی تھی؟ ماں نے پکڑ لیا، پھر ماں نے کہا سن آئندہ حرکت نہ کرنا، یہ ورنہ تیرے باپ سے کہہ دوں گی۔ یہ ماں کی سب سے بڑی بھول ہوتی ہے۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں بنیادی، جس سے اللہ کرے ہماری نسلیں بہتر ہو جائیں۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب سب سے پہلی کوئی ایکٹیویٹی گھر میں ہو تو وہ بادشاہ کو باخبر کرے کہ آج ملک میں اس طرح کی خرابی آئی ہے، اس لیے کہ گھر کا انتظام، ملک کا انتظام بادشاہ جیسا کر سکتا ہے، وزیر ویسا نہیں کر سکتا ہے۔ تو ملک تب بھی تباہ ہوتا ہے، جب بھی ملک تباہ ہوتا ہے وہ وزیر کی شرکت سے تباہ ہوتا ہے۔ اگر وزیر ملک کے دشمنوں سے نہ ملے تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ کوئی کسی کے ملک پہ قبضہ کر سکے۔ سمجھے نہیں میری بات نا؟ اللہ کرے یہ بات ذہن میں آ جائے آپ کی۔ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو باخبر کر دے، اور عورت کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شوہر اگر تھک کے آیا ہے، اگر خبر غم کی ہے تو وہ غم کی خبر پہ پردہ ڈال دے تاکہ اس کی تھکن میں اضافہ نہ ہو۔ زندگی گزارنے کے یہ بھی طریقے ہوتے ہیں، جاؤ جا کر کے بیٹیوں کو بتا دینا، زندگی گزارنے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب شوہر باہر سے تھک کے آتا ہے، خیال ہوتا کہ لوگوں نے گالی دیا ہیں تو کیا ہوا، پیسے تو کما کے لایا ہوں، تھک کے ملے گئے تو کیا ہوا، بچوں کے رزق کا انتظام تو کر کے لایا ہوں، تانے ملے گئے تو کیا ہوا، پیٹوں کا شوق تو پورے کر کے لایا ہوں۔ یہ سوچ کر کے تھکا ہارا مرد جب گھر کے دروازے پر آتا ہے، یہ سوچ کر آتا ہے اپنوں میں جا کے بیٹھوں گا تو خوشیاں مل جائیں گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گھر کی دہلیز کو پار کرتا، بیوی کی کڑکدار آواز کانوں میں آتی ہے، تمہارے باپ نے بھی تمہیں برباد کر دیا ہے، میری خوشیاں بھی چھین لی ہے۔ وہ باپ جو تھک کے آ رہا ہے، دروازے پہ جو سکون کا متلاشی بن کے آیا تھا، وہ دروازے پہ آ کے اپنا حوصلہ توڑ دیتا ہے، خوشیاں روٹ جاتی ہیں، تھکن جتنی تھی اس سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بیٹیوں، اگر شوہر تھک کے آیا کرے اس سے چہرے بگاڑ کے بات نہ کرنا، اس کو کبھی پریشان کرنے کی بات نہ کرنا۔ اگر تیرا شوہر تھک کے آیا کہ مسکرا کے آگے بڑھ، استقبال کر، تو اسے ہنس کے دیکھ لے، وہ تجھے مسکرا کے دیکھ لے۔ میں نہیں جانتا پیسہ کتنا بڑھ جائے گا، لیکن اتنا جانتا ہوں میرے نبی نے کہا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں خدا دونوں کو جنتی بنا دیا کرتا ہے۔ یہ بھی لازم ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ ایسے رہیں، اور شوہروں کو بیویوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے۔ بس سن لیں تھوڑا سا، تھکے تو نہیں ہیں؟ جتنے لوگ نہیں تھکے وہ کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ۔ یقین جانے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے محفل کی بھیڑ کم اور زیادہ سے فرق نہیں پڑتا، چار ہوں اور حضور کے وفادار بیٹھے ہوں نا تو چار میں بھی ایسی بولنے میں مزہ آتا جیسے ہزاروں میں بولنے میں مزہ آیا کرتا ہے نا۔ اور یہ لازم نہیں ہے کہ جتنے لوگ محفل میں آ جائیں سارے ہی سور جائیں۔ سن رہے نا؟ ہر جلسے میں آنے والا بندہ سور جائے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، اور پوری تقریر پہ عمل ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بھیڑ میں ایک بندہ عمل کر لے، 1 گھنٹے کی تقریر میں ایک بات پہ عمل ہو جائے تو سمجھ لو آپ کا بلانا کامیاب ہو گیا، ہمارا آنا کامیاب ہو گیا۔ ایک دل بھی اگر بدل جائے تو سمجھ لیں بڑا کام ہو جاتا ہے۔ ہاں تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو گھروں کے اندر کے حالات ہیں، یہ بیویوں کو چاہیے کہ گھر کی سب سے پہلی ایکٹیویٹی کی خبر کس کو ہونی چاہیے؟ جی بولیں، کس کو ہونی چاہیے؟ باپ کو ہونی چاہیے نا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ اگر اس نے چھپا لی، بعد میں کہتی ہے جب لڑکی بھاگ جاتی ہے تو کہتی ہے ہائے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے عورت کا، اس کو سب پتہ ہوتا ہے۔ باپ سے چھپی رہتی ہیں باتیں، لوگ بد کردار ہو جاتے ہیں، اس بنیاد پہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دیکھو، یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔
حالات ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی میں حسن بصری میرے گھر کی ہر بیٹی رابعہ بصری ہے، نہیں. اللہ کرے کہ ہماری بیٹیاں اتنی نیک ہو جائیں کہ جنہیں دیکھیں تو خاتون جنت کا کردار یاد آنے لگ جائے، ہے نا. اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو نیکوں میں بد پیدا کر دیتا ہے اور بدوں میں نیک پیدا کر دیتا ہے. یہ تو اس کی قدرت کا معاملہ ہے نا، وہ تو اس کی قدرت کا معاملہ ہے. ہاں بھائی، وہ مومن کے گھر کافر پیدا کر دے، کافر کے گھر مومن پیدا کر دے، یہ تو وہ مالک ہے نا. ہم تو کوشش کرنے والے لوگ ہیں اور دعا کرنے والے لوگ ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پائے کی بزرگ ہے. حضرت رابعہ بصریہ، اللہ کرے ہر بیٹی کو یہ صدقہ مل جائے. رابعہ بصریہ جانتے ہو کتنے پائے کی بزرگ ہیں؟ اتنے پائے کی بزرگ ہیں رابعہ بصریہ کہ روزانہ رات کو 500 رکعت نفل ادا کرتی تھی. بولیں سبحان اللہ. کیا بات ہے، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ محبتیں ہوں تو پھر راتیں بھی چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں، ہے نا. مشکل میں رات لمبی رکھتی ہے اور محبت میں رات چھوٹی لگتی ہے. توجہ ہے نا سب کی. ایک رات میں کتنی رکعت نماز ادا کرتی تھی؟ 500 رکعت نماز ادا کرتی. پھر رات کا کچھ حصہ بچ جاتا تو رونے بیٹھ جاتے مصلی پہ. کسی نے کرا بیا پوری رات 500 رکعت نماز ادا کرتی ہو، پھر رونے کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ کہ نماز رب کے لیے پڑھتی ہوں کیونکہ میں اس کی ہوں، وہ میرا ہے. اور کہا پھر روتی کیوں ہو؟ کہا میں جس سے عشق کرتی ہوں وہ بے نیاز بھی ہے. اس بات کے ڈر سے روتی ہوں. میں نے 500 رکعت پڑھی ہے، اگر اس نے قبول نہ کی تو کیا بنے گا؟ یہ بھی معاملات ہوتے ہیں. سن رہے میری بات؟ 500 رکعت نماز ادا کر کے پھر بعد میں رونا. اللہ نے وہ کمال وہ رتبہ عطا کیا ان کو. سنیں، اللہ کرے بات دلوں میں اترے اور بہت دل سے سنیں. تھکے تو نہیں ہیں نا آپ لوگ؟ نہیں، اگر تھک گئے ہوں تو میں ختم کر لوں. ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. ہاں جی، تو 4 بجے تک تو ٹھیک ہے. کسی کو اتنا نہ چاہو کہ دم نکل جائے. ہمیں آج بھی تقریباً 500 ساڑھے 500 کلومیٹر دوری سے میں یہاں تک پہنچا ہوں بائی کار سفر کر کے، ہے نا. آپ سے ملاقات رب نے مقدر رکھی تھی، اس لیے ملاقات ہو گئی. خیر، روتی تھی 500 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد. یہی رابعہ بصری آئے، ایک دن نماز ادا کی، مصلی پہ بیٹھے، اونگ آئی تو سو گئی. سوئی نہ تو چور آ گیا. اس نے گھر میں سارا سامان ڈھونڈا، ایک لوٹا، ایک لاٹھی، ایک مسلح دکھائی دیا اور صرف ایک چادر جو رابعہ بصریہ کے بدن پہ تھی. اس نے سوچا یہ چادر بھی کیوں چھوڑوں، اسے بھی لے لوں. جیسی اس نے چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا نا، اندھا ہو گیا. کیا ہوا؟ اندھا ہو گیا. ڈر کی وجہ سے ہاتھ پیچھے کیا، پھر آنکھیں لوٹا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر اندھا. 3 مرتبہ یہ کیا، تینوں مرتبہ اندھا ہو گیا. پھر جو ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا، آواز آئی، نادان غفلت میں ہے تو. رابعہ سو رہی ہے مگر اس کا خدا جاگ رہا ہے. جو رات بھر ہمارے لیے مصلی پہ رہتی ہے، ہم اسے اکیلا چھوڑ دیں؟ کا ہاتھ نہ بڑھا ورنہ آنکھیں کھو بیٹھے گا. یہ بات سنی، گھبرا کے سوچا چلو نکلنے. جیسی دروازے پہ پہنچا، رابعہ بصریہ نے آواز دے کے کہا بیٹے آیا تھا تو خالی کیوں جا رہا ہے؟ کچھ تو لے کے چلا جانا. اس نے سوچا اماں سیدھی ہے، لگتا ہے کہیں سے سونا اکھاڑ کے دے گی یا کوئی تالا کھولے گی جو دولت ملے گی. آیا، اماں جی کیا ہے؟ فرمایا بیٹے میرے دروازے سے خالی جا رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا آیا کیا کرنے تھا؟ کہا چوری کرنے کا. کچھ لیا کہ تیرے گھر میں ہے ہی کیا جو لے کے جاتا؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ غلط جگہ ہے. تجھے اس گھر لے کے چلوں نا کہ اگر اس پہر اٹھ کے اس گھر میں چوری کے لیے نکلے گا نا تو پھر کبھی خالی نہیں لوٹے گا.
اس نے سوچا کسی امیر کا پتہ ملے گا. رابعہ بصریہ نے جو لوٹا اپنے لیے وضو کے لیے بھر کے رکھا تھا فرمایا بیٹے اس سے وضو کر. اس نے کہا آج تک تو کبھی پڑھی نہیں, لو چلو ان کی مان نے کیا پتہ وضو کرا کے اچھا گھر بتا دیں. اس نے جلدی سے وضو کیا. یہ وہ پانی تھا جو رابعہ بصریہ نے اپنے لیے رکھا تھا. اللہ اکبر. فرمایا بیٹے اس سے وضو کر لے. جیسے وضو کیا کہ کہا اماں اب بتاؤ کدھر جانا ہے. رابعہ بصریہ نے اپنی وہ سجدوں والی چادر اٹھائی اور اٹھا کر کے چور کے لیے بچھا کے کہا بیٹے اس پہ 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہو جا. اللہ اکبر. جیسی 2 رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہے اس نے رکوع کیا, سجدے میں پہنچا ہے. رابعہ بصریہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, کہا میرے پروردگار میں تیرے دروازے تک لے آئی ہوں. جتنا رابعہ کے قبضے میں تھا اتنا رابعہ نے کر دیا ہے, اور اب جو تیرے حصے کا رہ گیا ہے وہ تو کر کے دکھا دے. آواز قدرت آئی, رابعہ دل تھوڑا نہ کر, تجھے خالی نہیں لوٹائیں گے. یہاں تک تو لے کے آئی ہے, تو اس کے دل کی پارسائی کی بات کرتی ہے. سن, جب یہ تیرے لوٹے کے پانی سے اپنا چہرہ دھل لگا تھا ہم نے حوض کوثر سے اس کے دل کو دھو دیا تھا. اب تو سجدے میں لے آئی ہے, ہم وعدہ کرتے ہیں آیا چور بن کے تھا جائے گا اس در سے ولی کی ڈگری لے گئی.